السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سچا واقعہ، سچی حقیقت میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ چونکہ مجھے اس پر ویڈیو بنانی نہیں تھی، لیکن چونکہ مجھے کچھ بات اس میں سمجھ میں آئی ہے، اس لیے جو ہے اس کے اوپر بھی ویڈیو بنانا مناسب سمجھاؤں کہ اس پر بھی کوئی ویڈیو بنانی چاہیے۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے عربی مہینہ، ربیع اول آخر کا مہینہ، جس کو ربیع الثانی بھی بولتے ہیں، اس سے پہلے والا جو مہینہ تھا ربیع اول کا مہینہ تھا۔ یہ مہینہ ربیع اول کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، تو ربیع اول کے شروع عشرے میں یعنی 5 تاریخ کو میرے ایک قریبی ہیں، میرے جاننے والے ہیں، اور اچھا میرا ان سے جو ہے اچھے تعلقات ہیں، ان کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک خوشخبری ہے جو آپ کو اطلاع اور خبر دینے کے لیے میں نے فون کیا تھا۔ وہ کیا خبر تھی، وہ کیا خوشخبری تھی؟ انہوں نے کہا تھا، آپ تو جانتے ہیں پہلے سے 3 بچی تھی، 3 بیٹی تھی، الحمدللہ ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ بہرحال خوشی کا میں نے اظہار کیا، اسی کے ساتھ ساتھ میں نے مبارکبادی بھی دی، دعا وغیرہ دے کر کے بات چیت مکمل ہوئی۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ گزرنے کے تقریباً جو ہے 15 دن کے بعد پھر فون آیا، تو میں سمجھا کہ شاید اور کوئی بات ہو، تو انہوں نے کہا کہ والدہ کی طبیعت جو ہے، امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور حالات اب اس طرح کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ اب ان کا آخری وقت چل رہا ہے، تو لہٰذا آپ سے دعا کی درخواست ہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ جو مسجد میں دعا کرا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں جو بہتر ہو اللہ فیصلہ فرمائے۔ تو بہرحال یہ سنیچر کے دن کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ اتوار کے دن جو ہے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے دعا ہوئی، اور عشاء کی نماز کے بعد پھر فون آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا صرف میرا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی اس طرح کے حالات گھروں میں پیش آ جایا کرتے ہیں کہ ایک ہی ہفتے میں، ایک ہی دن میں، ایک ہی مہینے میں، جیسا کہ یہاں ہوا کہ ربیع اول ہی کا مہینہ تھا، اللہ نے 3 بچی کے بعد، 3 بیٹی کے بعد اللہ نے ایک بیٹا، ایک لڑکا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ واقعتاً جو ہے ماں باپ کے لیے، باپ کے لیے بہت خوشی کی بات تھی، گھر کے لیے اور اہل خانہ کے لیے خوشی کی بات تھی، اور سب لوگ خوش تھے الحمدللہ۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی دی، اسی مہینے میں اسی گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غم کا ماحول اور غم کی چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر شامل کر دیا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیے، کسی کے آنے کی خوشی ملتی ہے تو کسی کے جانے کا غم بھی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح جو ہے دونوں کو ایک ہی ساتھ یعنی ایک ہی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرما دیا۔ ایک بات تو آپ لوگوں سے یہ بھی بتاتا چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمایا کہ ربیع اول کے مہینے میں آپ کی پیدائش بھی ہوئی، آپ دنیا میں تشریف بھی لائے، اور ربیع اول کے مہینے میں آپ دنیا سے رخصت بھی ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے بڑی جو ہے عبرت نصیحت کی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، یعنی آپ کی ولادت سے اور آپ کی وفات سے امت کو سبق دیا کہ یہ مہینہ نہ ہمارے لیے غم کا ہے، نہ خوشی کا خوب اظہار کرنے کا ہے، بلکہ اعتدال کا ہے۔ نہ یہ ہمارے لیے غم کا مہینہ تھا، ربیع اول کا مہینہ نہ غم کا مہینہ تھا، نہ خوشی کا مہینہ تھا۔ لہذا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اسی بات کا اندازہ ملتا ہے۔ لہذا یہ ویڈیو بنانے کا میرا صرف مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کے گھر میں کوئی معاملات پیش آ جائے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے، اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے کہ اسی مہینے میں اللہ کو کرنا تھا، اسی مہینے میں اللہ نے بیٹا بھی دیا، اسی مہینے میں میری والدہ کا انتقال بھی ہو گیا، اسی مہینے میں یہ بھی ہوا، اسی مہینے میں یہ بھی ہو گیا، اسی دن میں ایسا ہوا، اسی دن میں ایسا ہوا۔ اس طرح کی کوئی بات اپنی زبان سے کسی ایمان والے کے لیے نکالنا درست نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ بلکہ بسا اوقات کبھی آدمی کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اکثر یہ بات پیش آ جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، بارہا اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ کسی بچے کی پیدائش ہوئی
مردہ بچہ پیدا ہوا، مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، مردے بچے کی پیدائش ہوئی، مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، اس وقت بعض کمزور ایمان والے یا کہہ لیجئے ان کو جو ہے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس طرح کے الفاظ کبھی ماں بول دیتی ہے، کبھی باپ بول دیتا ہے، کبھی دادی بول دیتی ہے، کبھی دوسرے لوگ بھی بول دیتے ہیں۔ جب اللہ کو اٹھانا ہی تھا تو اللہ تبارک و تعالی جب بچہ پیدا ہوا تو یہ الفاظ لوگ بول دیتے ہیں، جب اللہ کو اٹھانا ہی تھا تو اللہ نے دیا کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کو نہیں دینا تھا تو نہیں دیتے، دے کر کے بھی اللہ نے لے لیا۔ یعنی بچہ مردہ پیدا ہوا یا بچہ پیدا ہوا چند گھنٹے کے بعد، 1-2 دن کے بعد، ہفتہ 10 دن کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا، اس وقت جو ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بول دیتے ہیں اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک تو ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، یا تھی بھی تو جب اللہ کو اٹھانا ہی تھا نہ دینا، نہیں دیتے تو صبر دے کر کے اللہ نے اٹھا لیا، لے لیا۔ تو اس طرح کے الفاظ بولنے سے بسا اوقات آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، بلکہ وہاں پر آدمی کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ میرا بچہ جو مردہ بچہ پیدا ہوا ہے یا بچہ پیدا ہونے کے بعد، زندہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے کچھ دیر کے بعد جو ہے بچے کا انتقال ہوگا، نابالغ بچہ جو دنیا سے چل بسا، انشاءاللہ یہی بچے یعنی ہم دونوں یعنی ماں باپ کے لیے جو ہے ماں باپ یہ سوچے انشاءاللہ یہ میرا بچہ کل قیامت کے دن مجھے جنت میں لے کر کے جائے گا، یہ امید رکھے، یہ یقین رکھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکوہ شکایت نہ کریں۔ دوسری وجہ یہ ہے ویڈیو بنانے کی کہ ایک میری بہت دنوں سے ایک عادت سی بنی ہوئی ہے کہ اپنے محلے میں ہو یا اپنے آس پاس میں یہ میرے جاننے والے کوئی بھی، یا اسی طریقے سے کوئی بڑی ہستی ہے، بڑے بڑے علماء کرام لوگوں کا بھی انتقال، ان کی خبر آتی رہتی ہے، تو عام طور پر اپنی مسجد میں خاص طور سے عشاء کی نماز میں کچھ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو اعلان کر کے مغفرت کے لیے اور ایصال ثواب کی نیت سے اول آخر سب لوگ درود شریف پڑھ لیں اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد۔ جیسے مثال کے طور پر 50 آدمی اگر عشاء کی نماز میں ہے تو 50 آدمی نے سورہ اخلاص قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھا، تو گویا کہ 50 قرآن شریف کا ثواب مل گیا، 50 قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب مل گیا، اور پھر جو ہے دعا ہو جاتی ہے سارے نبی اور خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے تمام صحابہ اور بالخصوص جن کا انتقال ہوا ہوتا ہے، جن کے بارے میں اعلان ہوتا ہے، تو ان کے لیے جو ہے خصوصی طور پر دعا ہو جاتی ہے، ایصال ثواب بھی کر دیا جاتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مردے کو ثواب پہنچ گیا، اور اسی طریقے سے ان کے مغفرت کے لیے ان کے لیے دعا بھی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے دوست کے لیے، ہمارے دوست کے والدہ کے لیے جو ہے خاص طور سے آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے، اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے، اور انشاءاللہ اس کا ثواب جو ہے آپ نیت کر لیجئے کہ جن کے بارے میں میں نے بتایا ہے ان کو آپ ثواب، ان کے والدوں کو آپ ثواب ایصال ثواب کر دے، ثواب بخش دے، اور انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، آپ کے والدین کو بھی ملے گا، آپ کے مرحومین کو بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دوست ہمارے جاننے والے جن کے بارے میں ہم نے ابھی بتایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، بال مغفرت فرمائے، اور قبر کی عذاب سے اللہ حفاظت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی ان کے نام سے ان کے گھر والوں نے کیا یا ہم لوگ یہاں اپنی مسجدوں میں ہم لوگوں نے کیا ہے، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں قبول فرما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام